السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في موضع: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال في موضع: إنك لعلى خلق عظيم. محترم و معزز علماء کرام، محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کے شکر اور اس کے احسان اور اس کے توفیق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے انسانی پہلو پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے صحیح اور سچ بات کہنے اور ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مان کر آپ کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عنوان کی وضاحت سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ احترام انسانیت یا محسن انسانیت کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو انسانیت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ انسانیت کا معنی جو اہل علم نے بیان فرمایا ہے کہ ایسی صفات اور ایسے اخلاق جو کسی انسان کو غیر انسان سے الگ کر دے، اس کو انسانیت کہا جاتا ہے۔ اور بعض اہل علم نے انسانیت کی وضاحت کرتے ہوئے اور واضح انداز میں بیان فرمایا کہ وہ عمدہ اخلاق، وہ مناقب اور وہ فضائل، وہ رحمت، وہ عفو و درگزر، وہ شفقت، وہ محبت، وہ مروت، جو انسانوں میں سے بھی بعض انسان کو ممیز کر دے، بعض انسانوں کو تفوق عطا فرما دے، برتری عطا فرما دے، تو اسی کو انسانیت کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے معاشرے میں بسا اوقات سنتے ہیں جب آدمی ظلم میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے یا ایسی چیزیں وہ کرتا ہے، اخلاق سے گری ہوئے اعمال کرتا ہے، تو کہتے ہیں کیا تمہارے اندر انسانیت نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کا جو لفظ ہے یہ عموماً انسانوں میں سے ہی بعض انسانوں کو شفقت اور ہمدردی کی بنا پر، اعلیٰ اخلاق کے اپنانے کی بنا پر تفوق اور برتری جو حاصل ہوتی ہے، اسی کو انسانیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی صفات اور انسانی زندگی کے بہت سارے پہلوؤں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جم کر عمل کیا ہے اور لوگوں کو اس کی تلقین کی ہے، لوگوں کو اس کی دعوت دی ہے اور اس کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ مختصر وقت میں آپ کے تمام انسانی پہلوؤں کو آپ کی زندگی کے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن چند ایسی چیزیں، ایسی صفات جو آپ کی زندگی میں بہت واضح طور پر موجود تھیں اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کرنے کا حکم دیا، ان چیزوں کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز انسانی پہلو کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت کے معاملے میں، احکام کے معاملے میں اور احکام کی بجا آوری کرنے کے معاملے میں نرمی کا طریقہ اپنانا، نرمی اختیار کرنا،
इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ही है कि जिसकी वजह से आप लोगों पर नरम पड़ते हैं, लोगों के साथ नरमी का मामला करते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को बसा औकात जब कहीं भेजा दावत के लिए, तबलीग के लिए, तो आपने खुला ऐलान किया, बश्शिरा वला तुनफ्फिरा, कि तुम लोगों को खुशखबरियां देना, लोगों के अमाल के लिए, लोगों के अमाल के अंजाम की खुशखबरियां देना, उनको नफरत में मत डालना। और कहीं कहा यस्सिरा वला तुअस्सिरा, कि तुम आसानियां पैदा करना, उनके लिए मामलात में आसानियां पैदा करना, उन पर सख्ती मत पैदा करना, उन पर सख्ती मत करना। और इसी वजह से ये इंसानी एक पहलू है कि इंसान हकीकत में फितरतन कमज़ोर और फितरतन बहुत ज़्यादा हरीस है। व खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है और हमेशा वो नरमी चाहता है। और ये इंसानी ज़िंदगी का तकाजा है कि इंसान सुस्ती का शिकार होता है, लेकिन सुस्ती ये गलत चीज़ है। इंसानी पहलू ये आदमी में बहुत वाज़ेह तौर पर मौजूद होते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि इंसानी पहलू की बिना पर मुकीम की नमाज में, मुकीम के अहकाम में फ़र्क है और मुसाफिर के अहकाम में फ़र्क है, बीमार के अहकाम में फ़र्क है, सही आदमी के अहकाम में फ़र्क है, रोज़ों के ताल्लुक से, नमाजों के ताल्लुक से और दीगर अमाल के ताल्लुक से। हकीकत में ये इंसानी पहलू का खासा है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया है, अमल किया है, सहाबा किराम को उसकी तबलीग की है, उसको सिखाया है। इसी तरह से दूसरा जो पहलू है इंसानी आपकी ज़िंदगी का, यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ जो सलूक किया है, वो औरत चाहे माँ की शक्ल में हो, वो औरत चाहे बीवी की शक्ल में हो, वो औरत चाहे बेटी की शक्ल में हो, चाहे और किसी शक्ल में हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी पहलू से, इंसानी बुनियादों पर उनके साथ जैसा रवैया अपनाने का हुक्म दिया है और खुद करके दिखाया है लोगों को, सहाबे किराम को। ये आपकी एक अजीम मिसाल है। वो मिसाल हम और आप अपने मुआशरे में बहुत कम पाते हैं। आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला आपकी अज़वाज मुतहरात के साथ, हमारी और आपकी माओं के साथ, मुसलमानों की माओं, मोमिनों की माओं के साथ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ दौड़ते हैं, दौड़ का मुकाबला करते हैं। और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में आता है हदीसों में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर मोहब्बत, उनका एहतराम करते थे। उनकी वफ़ात के बाद जब आप सल्लम बकरी ज़बह करते थे तो उनकी सहेलियों के पास पहुंचाया करते थे। यह हकीकत में इंसानी ज़िंदगी का नुमाया पहलू है कि आदमी रसूलुल्लाह सल्लम की ज़िंदगी से ये सीखे, मुहसन इंसानियत की ज़िंदगी से ये सीखे कि आपने कैसा रवैया अपनी बीवियों के साथ इंसानी मुआशरे में अपनाया है, उसको फ़रोग़ दें। ये मुसलमानों का एक अहम वतीरा और तरीक़ा होना चाहिए। इसी तरह से हम और आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब वो एक मरतबा मस्जिद नबवी में सहाबे कराम कुछ खेल रहे थे तो वो आप सल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके पीछे से वो खेल देख रही थी और आप खड़े होकर उनको दिखा रहे थे। ये इंसानी पहलू का मज़हर है जो रसूलुल्लाह सल्लम ने बीवियों के साथ अपनाया है और ये अपना करके हमें और आपको ये तालीम दी है कि बीवियों के साथ हमारा और आपका ताल्लुक़ इसी तरह होना चाहिए। और इसी तरह से हज़रत आयशा का खुद बयान है कि जब मैं पानी पीती थी तो रसूलुल्लाह सल्लम जिस जगह से मुंह लगाकर मैं पी रही थी रसूलुल्लाह सल्लम उसी जगह मुंह लगाकर पानी पिया करते थे। मेरा जूठा जहां लगा रहता था वहां से पीते थे। ये इंसानी जिंदगी का नुमाया पहलू है। रसूल सल्लम ने अपने अखलाक के जरिए से, अपने अमाल के जरिए से हमें और आपको ये बताया है कि यह बीवियां हमारी और आपकी हम शरीक हैं, शरीक हयात हैं, हमारी बादी, हमारी लोडी और हमारी खादिमा नहीं है। आप सल्लम ने सिखाया है। इसी तरह से बाज़ अज़वाज मुतहरात के बारे में आता है कि जब वो किसी सवारी पर सवार होती और नहीं सवार हो पाती तो आप सल्लम ने अपना रान आगे कर दिया और वो रान आपके रान पर टेक लगा करके उन्होंने सवारी की। ये इंसानी मज़हर है, इंसानी पहलू है रसूलुल्लाह सल्लम की ज़िंदगी का। और इसी तरह से आप देखिए जब आप सल्लम आखिरी हालात में थे, आखिरी अय्याम में थे, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया, कान में कुछ कहा, हज़रत फ़ातिमा रोने लगी, फिर दोबारा कुछ कहा, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हंसने लगी।
پھر بعد میں جب وجہ معلوم ہوئی، پوچھا گیا تو کہا اللہ کے رسول جب میں روئی تو اس وقت یہ کہا تھا کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور جب میں ہنسی تو آپ نے کہا تم سب سے پہلے مجھ سے ملوگی۔ یہ انسانی پہلو ہے، اپنی بیٹیوں سے محبت، یہ انسانی پہلو کا مظہر ہے جسے ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانی پہلو اور آپ کی زندگی کا انسانی نظریہ بچوں کے تعلق سے آپ نے خود کر کے دکھایا ہے۔ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو کھلاتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، ان کو بوسہ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میرے پاس 10 بچے ہیں، میں ان کو کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ آپ فرماتے ہیں او املک ان نزع اللہ منک الرحمہ، کیا میں مالک ہوں؟ اگر اللہ رب العالمین نے تمہارے دل سے رحمت کو چھین لیا ہے تو کیا میں تمہارا مالک ہوں؟ یہ رحمت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ بیٹوں کے تعلق سے اور بیٹیوں کے تعلق سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی پیٹھ پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں۔ یہ نماز ہے، نماز کی حالت میں بچے آپ، اور یہ نمازیں، یہ فرض نماز ہے، کوئی نفل نماز اور تہجد نماز نہیں ہے، یہ فرض نماز کی بات ہے۔ صحابہ کرام پیچھے پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، حسن یا حسین آتے ہیں، آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اپنا سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کو لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں۔ پھر پتا چلا، پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ نے آج معمول کے مطابق بہت لمبا نہیں، بہت لمبا سجدہ کر دیا، معمول کے خلاف ہو گیا۔ کہا میرا بیٹا میری پیٹھ پر بیٹھا تھا، میں نے اس لیے سجدہ لمبا کر دیا کہ میرا بیٹا اچھے سے آرام کر لے۔ یہ بیٹوں سے شفقت، محبت، یہ انسانی پہلو کا مظہر ہے۔ ہم اور آپ اپنے بچوں کو چھوٹی سی بات پر، چھوٹی سی غلطی پر، چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر اور غلطی پر اس قدر ڈانٹنا اور مارنا، ہمیشہ ان کو تنگ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ محبت سے، الفت سے، دوستی سے بچے ہمارے اور آپ کے قریب ہوتے ہیں اور وہ ادب سیکھتے ہیں، جینے کا سلیقہ سیکھتے ہیں، زندگی گزارنے کا ہنر سیکھتے ہیں۔ یہ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں سے یہ محبت کرنا چاہیے، یہ انسانی زندگی کا پہلو ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو محدثین نے حدیث کی کتابوں میں درج کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کے انسانی پہلو کے حوالے سے۔ اسی طرح سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ساتھیوں کا احترام کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کے حقوق کا خیال کرتے تھے۔ یہ انسانی پہلو ہے، محسن انسانیت کا انسانی پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات اپنے صحابہ کرام سے ناراضی کا اظہار بھی کیا۔ آپ نے کہا ابو بکر وہ شخص ہیں کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا میں نے سارے لوگوں کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کا احسان میرے اوپر اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے احسان کا بدلہ دے گا، میں نہیں دے سکتا۔ یہ ایک ساتھی کی محبت، ایک ساتھی کی مدد اور ایک دوست جو دوست کے کام آتا ہے اس کو سمجھنا اور اس کا خیال کرنا، اس کی قدر کرنا ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں۔ یہ انسانی پہلو ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ بات پر اختلاف ہو گیا، اور یہ اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور کہا تم لوگ میرے ساتھی کے بارے میں مجھے تکلیف مت دو، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مجھے تکلیف مت دو۔ اور آپ اتنے ناراض ہوئے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس میں معاملے میں غلطی میری تھی، پھر بھی آپ ناراض رہے اور کہا کہ میرے ساتھی کے بارے میں مجھ کو تکلیف مت دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی پہلو، انسانی زندگی کا خاصہ ہے ایک دوسرے کا احترام، انسانی زندگی کا خاصہ ہے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال، انسانی زندگی کا خاصہ ہے کہ آدمی اپنے بڑوں، اپنے چھوٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں کے ساتھ حسن تعامل اپنائے، بہترین طریقے زندگی اختیار کرے۔ یہ انسانی مظہر ہے، انسانی زندگی کا مظہر ہے جسے ہم نے اور آپ نے بھلا دیا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم اور آپ دیکھیں کہ جنگ کے مواقف، جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواقف کیسے ٹھوس رہے ہیں، کیسی مضبوط بنیادوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر اپنا موقف اپنایا اور کتنا ٹھوس اور مضبوط موقف اپنایا۔ یہ انسانی زندگی کا بہت عظیم مظہر ہے۔ آج کے دور میں جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اور اس طرح دشمنوں کے ساتھ کس قدر کا رویہ اپنایا جاتا ہے
اور اس دشمنی میں بہت سارے ایسے لوگ نہتھے مارے جاتے ہیں، اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کتنی مائیں بیوہ ہو جاتی ہیں، کتنی ماؤں کا گود خالی ہو جاتا ہے، کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں اور ان کا کوئی جرم نہیں، کتنے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی جرم نہیں۔ آج غزہ اور فلسطین اور اس جیسے جگہوں پر جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جرم کچھ لوگوں کا ہے اور ظلم سب پر ہو رہا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا خاصہ نہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں، جو انسانیت کے قاتل ہیں، جو انسانوں کو زمین دوز کرنا چاہتے ہیں۔ جنگ کے موقع پر اور جنگ کے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام اعلان ہوتا تھا۔ یہ انسانی زندگی کا پہلو ہے کہ بچوں کو مت مارنا، عورتوں کو مت مارنا، بوڑھوں کو مت مارنا۔ یہ آپ کا انسانی پہلو ہے جو آپ نے انسانیت کی بنیاد پر، انسان ہونے کی بنیاد پر کہا ان کو نہیں مارا جائے گا، عورتوں کو نہیں مارا جائے گا، بچوں کو نہیں مارا جائے گا، بوڑھوں کو نہیں مارا جائے گا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی پہلو کو واضح کیا ہے، جبکہ آج کی جنگ اس کے برعکس ہوا کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسے ماحول میں جہاں انسانیت کے دشمن لوگوں کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں، جہاں انسانیت کے دشمن ہر طرح سے انسانی اقدار کے خلاف ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، ایسے موقع پر ہم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں میں عام کریں، انسانی زندگی کا جو مظہر ہے، انسانی زندگی کا جو پہلو ہے، وہ لوگوں میں پھیلائیں، تاکہ یہ ہم پیغام دے سکیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے، اسلام ایک دوسرے کا احترام سکھاتا ہے، جانوروں کے ساتھ بھی رحمت کرتا ہے، بیواؤں کے ساتھ بھی رحمت کرتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر آیا، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا نبی کے لیے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب میرا وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔